جی میں محمد ساحل رضوی بات کر رہا ہوں. ہلو. جی آپ کون؟ جی میں محمد ساحل رضوی. آپ کون؟ میں حامد علی. حامد علی دیوبندی صاحب. جی بالکل. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دیوبندی. ایسے ہاں. تو کیا کال کیے تھے صبح میٹنگ یا 10 بجے کال کیے تھے آپ؟ تم کون بریلوی؟ ثم الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت. استغفر اللہ. اہل سنت والجماعت پر تھوک رہا تو نہیں میں بریلویوں پہ تھوک رہا ہوں. نہیں میں نے اہل سنت والجماعت کہا اپنے پہلے. نہیں میں بریلویوں پہ تھوکتا ہوں جیسے مدرجہ خان پہ تھوکتا ہوں نا ویسے تمہاری پوری قوم پہ تھوکتا ہوں. اس طریقے سے بات کرنی ہو تو بول کال کٹ کروں. اگر کوئی دینی بات کرنی ہو تو بول بات کرنا ہے بول. تو نے تھوکا کیسے؟ تو نے شروعات کی نا یہ غلاست کرنے کی. دینی بات کرنی ہے تو بول دینی بات کرے گا کہ تو نے کیسے تھوکا؟ دینی بات کرے گا کال کٹ کروں. دینی بات کرے گا کال کٹ کروں. دینی بات کرے گا کال کٹ کروں. کر دینی بات کر تو. چل استناد بات کرنی مجھے. استعانت پر. ہاں. استعانت کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتا. استعانت کی تعریف کر. وہ بھی سب کچھ کیا جائے گا. پہلے بتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا کیسا؟ تو نے استعانت کا موضوع چھیڑا نا ابھی. وہ استعانت کا مطلب کیا بولا نا استعانت پہ بات کرنی ہے. استعانت کا معنی مدد ہے. استعانت کی تعریف کر. استعانت کا معنی مدد ہے. کس سے لینا ہے؟ نستعین. کس سے لینا ہے؟ جو استعانت بنا ہوا وہ نستعین سے بنا ہوا ہے. ہاں تو استعانت کس سے لینی ہے؟ کس سے طلب کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اللہ کے بزرگوں اللہ کے ولیوں سے مدد پر. تیرا کیا اتفاق ہے کہ اتحاد ہے؟ میرا؟ ہاں. کس بات پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنے پر. اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں یہ پوچھ رہا ہے تو؟ ہاں. وہی جو قرآن میں لکھا ہے. نہیں پہلی بات یہ بتاتے تو میرے اصل بات میرے پاس. ایک منٹ. تو قرآن کو مانتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو قرآن میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن پہ کیا لکھا کیا نہیں لکھا ہے وہ تو بات کی بات ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیری مانوں یا قرآن کی مانوں بے؟ نہ میری مان نہ اپنی مان. اللہ رب العزت کی مان. قرآن ہے نا. اپنی نہ مان نہ میری مان. اللہ اس کے رسول کی مان. ہاں تو بس اللہ کیا کہتے ہیں بتا. اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ اللہ نے رک نہ پہلے اب رکے گا خاموش رہے گا. تیرے نظر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنے پر کیا ہے؟ میری نظر تھوڑی ہوتی ہے. تیرا یہ کوئی پرسنل زمین کا جھگڑا چل رہا ہے کیا؟ تیری میری نظر تیری تھوڑی ہوگی. چل تو صرف بولے گا ہی. تیرے پاس اوقات میں جانتا ہوں. تیری اوقات تو بول کے دکھا. پھر تو جواب دے. تیری پوری قوم میں جائے تیرا باپ آ جائے جواب دے کے دکھا دے. اس بات کا دے جواب. کس چیز کا جواب دیں بتاؤ. تو نے پوچھا کہ مدد کس سے مانگے. میں نے کہا جو قرآن میں لکھا ہے اس کے حساب سے بتا کس سے مانگنی چاہیے. تو ادھر ادھر گھوم رہا ہے. بتا کس سے مانگنی چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ میری بات تو سن پہلے. میری بات سنے گا تو نہیں سنے گا. سنا. ہاں خاموش رہے. میری بات سن پہلے. دیکھ سنا. سب سے پہلے میری بات یہ کہ مشکل سے مشکل میرے یہاں اذان ہونے کے لیے 5 منٹ بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے میرا. ہاں ٹھیک ہے. سن میرے مغرب کا اذان ہونے 5 منٹ باقی. پہلی بات. دوسری بات یہ 10 منٹ باقی. 5 منٹ میرے یہاں باقی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہم لوگ بات کریں گے وہ سیدھے بات کریں گے. شرائط کے مطابق بات ہوگی. پہلی بات. دوسری بات نا شرائط کے مطابق بات ہوگی. تیسری بات یہ کہ تمہارے لیے حجت کیا ہوگا. قرآن حدیث اجماع قیاس تمہارے اصحاب کی کتاب حجت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ٹن ہوگی. 2 منٹ کی ٹن ہوگی. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ کہ جب ہم لوگ گفتگو کریں گے ہمارے درمیان میں نہ آپ بولیں گے نہ میں بولوں گا. 5ویں بات یہ کہ اگر آپ میرے درمیان میں بولیں گے تو آپ کی پوری دیوبندیت کی شکست تو مانی جائے گی. اگر میں بولوں گا تو میری بریلیت کی شکست مانی جائے گی. اچھا ان بات پر تم کون ہو؟ تم اپنے مسلک کے کیا ہو؟ الحمدللہ اپنے مسلک کا میں مسلک کے کیا ہو؟ تو مفتی ہے.
खादिम हो खादिम। छोड़ दे सारी बात, तू इस सारी बातों को मानने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हाँ या ना? मुफ्ती पहले इन ये बता, सारी बातों तेरी को एक मिनट, तूने बोला अगर तेरी इन शिकस्त सारी तो बातों बरेलवियों की शिकस्त है। इन सारी तूने बातों को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? मैं कॉल कट मैं करूं? उसी पे तो इन बोल रहा सारी हूँ। बातों को तूने एक्सेप्ट बोला करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, मैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर करेगा रहा कि हूँ नहीं ना करेगा? बे। चल ठीक है, अबे रख फोन, बाद में नाक मजे में मगरी फोन कर। This call is now being recorded. हेलो। जी, आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी? हाँ, वो नॉट रीचेबल आ रहा था आपका भी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बोलो। न आप मेरे अकाबरीन को बुरा भला कहेंगे, ना हम आपके अकाबरीन को बुरा भला कहेंगे। हाँ, अपने वादे पर कायम रहना। हाँ, ये छठी बात है, ठीक है। अब चलिए, अब मेरे हम अकाबिर को अगर आपने बुरा भला बोला तो फिर मैं आपके अकाबिर का पिटारा खोल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बद कलामी की समझ आ पहल गया? कोई नहीं करेगा, बद कलामी की पहल कोई नहीं करेगा, और जो बद सीधी कलामी सी की बात पहल है। करेगा, ये बद कलामी की पहल को जो कोई करेगा उसकी शिकस्त होगी। नहीं, शिकस्त विकस्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपने बदकलामी की, मेरे अकाबिरों को गाली दी, तो फिर मैं आपके अकाबिर बिल्कुल का बिल्कुल। चिट्ठा खोल के रख दूंगा। अगर मेरे तरफ से आपके अशरफ अली थानवी या कासिम नानोती या इसमाइल गंगोही या रशीद अहमद मेठवी साहब के बारे में मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं तो आप मेरे अकाबिर को भी बुला भला बोल सकते हैं। ओके, डन। ठीक है, डन है ना? डन। चलिए, अब मैं मौजू की तरफ चलता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक स्वालिन बंदों से मदद मांगने पर। जी जी। हाँ, तो देखिए, मेरा दावा ये है कि अल्लाह तबारुक व तआला की ज़ाती मददगार अल्लाह तबारुक व तआला है, और अताई मददगार अल्लाह के नेक स्वालिहीन बंदे हैं, फरिश्ते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हैं। हाँ, जी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या समझते हैं? जायज समझते हैं कि क्या समझते हैं इसको? नहीं, अल्लाह की अता से तो कोई भी मदद कर सकता है, दुरुस्त है। चलो माशाल्लाह, पहला देवबंदी है जो इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की अता से कोई भी मदद कर सकता है। जो अल्लाह की अता से इनकार करे वो मुसलमान कैसा? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया आपका, जो आपने ये कहा कि अल्लाह की अता से कोई भी मदद कर सकता है। नहीं नहीं, अगर एक मिनट, अल्लाह ने तो आपको आपके माँ बाप भी अता किए है ना? जी, अल्लाह ने आपको आपके माँ बाप भी अता किए हैं। वो किए देखो ना? अब देखिए, अल्लाह ने हमारे माँ बाप को, अब देखिए माँ बाप अता किए या नहीं किए? सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, अता किए या नहीं किए? अरे यार, कहने मतलब मेरे बात तो सुनो पहले। अल्लाह तबारक तआला ने क्या अता किया, क्या नहीं अता किया, हम अल्लाह के नेक स्वालिहीन बंदों की तरफ बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वली रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन। अल्लाह का वली कौन है? कौन है अल्लाह का वली? वली कौन है? वली कौन है? हाँ, वली को किसे कहते हैं वली? जैसे कि सरकार गरीब नवाज, सरकार गौसे पाक, निजामुद्दीन औलिया, सरकार हाजी अली और दीगर जो बुजुर्गान दीन है, अच्छा, मखदूम पाक। हाँ, वो तो दुनिया में ही नहीं है अभी, वो तो दुनिया से पर्दा कर गए। हाँ, वो दुनिया, अच्छा, अब दुनिया के पर्दा, दुनिया से वफात होने के बाद आप उस मदद को शिर्क समझते हैं? हाँ, तो कैसे करोगे आप? अच्छा, वही मैं पूछना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि मैं मदद के कायल हूँ। आपने बोला कि अता के कायल हो, मैंने बोला अल्लाह की अता का तो मैं कायल हूँ। अल्लाह की अता से कायल हैं, तो क्या वफात के बाद भी कायल हैं कि वफात के बाद कायल नहीं है आप? ये कहीं कुरान से साबित करो आप। नहीं, मैंने दावा पेश किया है कि आपने दावा पेश कर जायज दिया है। ना? मैंने कहा जायज है। अब आपने दावा पेश कर दिया। हाँ, आपने मैंने कहा कि बोल जायज दिया। है। अब आप इस दावे पे कुरान से दलील दो भाई। मैंने कहा कि जायज है, आपने बोला जायज है। हाँ, जायज है। अब आप इस दावे को कुरान से दलील दो। जी, इस दावे पे दलील दूंगा। कुरान से दलील जी, दो भैया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील दूंगा। अब रुक जाए, अब रुकेंगे। दो। अब बात शुरू हो रही। 2 मिनट आपने बोलेंगे, 2 मिनट आपने, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो छोटी सी बात बोलता हूँ बस। हाँ, बोल दें, आप बोल दें। आप मुझे कुरान से दलील दो भैया। हो गई बात, मैं बोलूं, मैं शुरू करूं? हाँ, बोलो दलील दो। अब आपको 30 तक नहीं बोलना है आपको, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा यार, आप दलील दे दो, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, देखिए सामईन, मैंने दावा पेश किया, पहली बात
کہ اللہ کے نیک صالحین بندے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے اللہ کی عطا سے. ذاتی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، عطائی مدد کرنے والا اس کے نیک صالحین بندے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہے. پہلی بات انہوں نے کہا ہے ایکسیپٹ کرتا ہوں میں کہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا مدد کر سکتا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے اللہ کی عطا سے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے دعویٰ پیش کیا کہ جائز ہے، یہ درست ہے. اب ان کو جواب دعویٰ پیش کرنا ہے کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا یا فوت شدہ یا زندہ سے مدد مانگنا یہ ناجائز و حرام شرک و بدعت ہے. اس پر مجھ کو دلیل دے دیں. دلیل نہیں دینا ہے، ان کو دعویٰ پیش کرنا ہے. یہ دعویٰ پیش کریں جس طریقے سے میں نے کہا تھا شرائط کے مطابق ہمارے اور آپ کی گفتگو ہوگی. تو شرائط میں یہ بھی تھا کہ جو سیریل بائی سیریل بات ہوگی. تو میں ان سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں کہ جو وفات شدہ بزرگوں سے مدد مانگے اس پر حکم کیا لگے. چلے آپ بولے، میں نے 2 منٹ بولا بھائی. بولوں میں؟ جی جی بولے، بالکل بولے، آپ بولے. 2 منٹ میں نے بولا، 2 منٹ آپ بولے. ایسا ہے ساحل بھائی، میں پتہ کیا ہے، میں بات کو کھینچتا نہیں ہوں. آپ نے بولا، ابھی آپ نے دعویٰ کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ مدد جو ہے، ابھی آپ نے بولا نا سب سے مدد مانگنا جائز ہے اولیاء سے، مطلب آپ نے ابھی بولا نا سب سے مدد مانگنا جائز ہے. تو میں آپ سے سیدھا سا سوال یہ کر رہا ہوں بھائی میرے کہ آپ نے دعویٰ کیا، آپ اس پہ دلیل دے دو مجھے کہ یہ جائز ہے. قرآن سے دلیل دے تو میں مان جاؤں گا، بات ختم. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ مجھے قرآن سے دلیل دے دو. ہیلو جی جی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس 10 سیکنڈ ٹائم ہے. یار میرا تو چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے ابھی دعویٰ کیا اور آپ نے ہی مجھے یہ بات بولی کہ استعانت پہ بات ہوگی. میں نے تو نہیں بولا آپ کو. جی آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا. اچھا ٹھیک، آپ بول دو، آپ دلیل دے دو بھائی. ادھر ادھر کی کیوں بات کر رہے ہو؟ آپ دلیل دو. میں ادھر ادھر کے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے سامعین، یہ دوسری ٹرن ہماری اور ان کی ہے. میں نے جیسے دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے نیک صالحین بندے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے. یہ مجھے سے دلیل طلب کر رہے ہیں کہ دلیل دکھا دیجیے. انہیں شاید شرائط مناظرہ یا شرائط مباحثہ نہیں معلوم ہے. غالباً میرے حساب سے جس حساب سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جب جواب دعویٰ یعنی کہ جواب دعویٰ جب پیش کیا جاتا ہے، دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، اس پر جواب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد دلیل مانگا جاتا ہے کہ دلیل آپ دیجئے. تو میں نے دعویٰ پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے اور اللہ کے نیک صالحین بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے. تو اس پر آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں. یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے کیا نہیں ہے. آپ جس طریقے سے، اس لیے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. کتابوں میں کھلا ہوا ہے اور دیگر چیزوں میں کھلا ہوا ہے، ویڈیو میں بھی کھلا ہوا ہے. تو محترم آپ یہ دعویٰ پیش کر دیں، جواب دعویٰ پیش کر دیں میرے سامنے کہ ہاں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. چلے بولیں آپ. یہ دعوے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو آپ یار ساحل بھائی؟ آپ نے مجھ سے خود یہ بات بولی کہ استعانت پہ بات کروں گا. آپ ہی نے بولی، میں نے تو کوئی موضوع نہیں چنا تھا. آپ نے بولا استعانت پہ بات ہوگی، میں نے بولا ٹھیک ہے. آپ نے مجھے پہلی آڈیو میں یہ بات بولی کہ صالحین سے، نیک صالحین سے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. یہی بولا آپ نے بھائی میرے. ادھر ادھر مت گھماؤ نا یار. تو میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا تھا بھائی مجھے آپ قرآن سے دلیل دے دو. اب آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، قرآن سے دلیل نہیں دے رہے ہو. اگر آپ کی بات سچ ہے تو قرآن سے دلیل دے دو نا. میرے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دعویٰ بول ہی رہا ہوں آپ کو. بھائی آپ قرآن سے دلیل دے دو، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، بات ختم ہوگی. اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہو آپ یار؟ دلیل نہیں آپ کے پاس، آپ یہ بول دو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، پھر ہم جواب دے دیتے ہیں آپ کو. بولو دلیل ہے یا نہیں؟ ارے دلیل ہے بھیا ساحل بھائی. جی آپ بولیں. ابھی چلیے 10 منٹ آپ بھی زیادہ بولیں. ارے یار ساحل بھائی میری بات سنو. آپ بات کو ربڑ مت بناؤ. اب رک جائے بھائی پلیز رک جائیں یار بھائی رک آپ جائیں. سیدھا بول دو ہے یا نہیں. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ بول دو، ہے تو آپ مجھے دے دو بس ختم. میرے دوست رکو، ایک منٹ رکیں آپ. اب تھوڑا سا ہم کو وضاحت کرنے دیں. اب 2 منٹ مجھ کو بولنے دیں، 10 منٹ تک بولنے دیجیے مجھ کو. بولیے آپ بولیے. جی 11 منٹ تک مجھ کو. عزیز دوست بھائی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز دوست اور بھائیوں، دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان، اللہ کے نبی نے انہوں نے نہیں کہا کوئی بھی مدد کر سکتا اللہ کی عطا سے. پہلی بات. دوسری بات یہ، میں نے اس کو دعویٰ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مدد کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جائز ہے۔ تو اب جواب دعویٰ ان کو دینے میں کیا دقت؟ اب یہ جواب دعویٰ بول دیں کہ ہمیں جواب دعویٰ نہیں پتا ہے، تو ہم ان کے گھر سے جواب دعویٰ دکھا دیں۔ پہلی بات، ان کے گھر سے میں جواب دعویٰ دکھا دوں کہ ان کے گھر والے جواب دعویٰ میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے گھر والے جواب دعویٰ میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے ولی علیہ السلام یا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے ماد اللہ علیہ استغفر اللہ، اللہ کے ولی رضی اللہ عنہ اجمعین یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت یا کفر ہے، میں ان کے گھر سے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دعویٰ آپ پیش کریں، جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہیں آپ، مجھ سے دلیل طلب کر رہے ہیں، آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں۔ اس کے بعد الحمدللہ میں ایک دلیل نہیں بلکہ میں تقریباً 41 قرآن حدیث اور اجماع قیاس سے اور آپ کے گھر سے میں دکھاؤں گا کہ مدد اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ میں دلیل دوں گا آپ کو، بس آپ جواب دعویٰ پیش کر دیں۔ میں کم سے کم 41 دلیل لکھاؤں گا اور آپ کے گھر سے 14 دلیل لکھاؤں گا، آپ کے گھر سے 14 دلیل۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے گھر سے میں 14 دلیل لکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے یہ دعویٰ پیش کر، جواب دعویٰ تو پیش کر دیں، اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے۔ چلیں بولیں، لیکن جواب دعویٰ پیش کر دیں۔ ایک منٹ، آپ اریٹیٹ کر رہے ہو مجھے اور خود بھی خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ میں نے آپ سے سیدھا سوال پوچھا، یہ دعویٰ جواب دعویٰ فلانا ڈھنگا، اس میں کس لیے گھس رہے ہوا؟ میں نے آپ سے سیدھا پوچھا ہے، بولا میرے گھر سے، میں نے آپ سے بولا ہے کہ دیوبند کی کتابوں سے دکھانا ہے، میں نے آپ سے بولا دیوبندی کتاب سے دکھاؤ یا بریلوی کی کتابوں سے دکھاؤ، میں نے سیدھی سی بات بول دی ہے۔ آپ نے بولا کہ مدد مانگنا جائز ہے، اولیاء اللہ سے سب سے مدد مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہی بولا، میں نے آپ کو بولا قرآن سے دلیل دے دو مجھے۔ 41 ہے، ایک دے دو، ایک دے نہیں پا رہے، 41 دلیل بتا رہے ہو یار، ایک دے نہیں پا رہے ہو تم، اتنی دیر سے بات کو گھمائے جا رہے ہو، جو سنیں گے یہ بیوقوف بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے تم بات کو گھما رہے ہو۔ میں نے تم سے نہ دیوبند کی کتاب کی دلیل مانوں گا نہ بریلویت کی مانوں گا، قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل دے دو بھیا، ایک دے دو، بات ختم ہوگی، اور پھر ہم تم کو جواب دے دیتے ہیں، اس بات کا پھر ہم دلیل دے دیتے ہیں۔ ادھر ادھر کس لیے گھوم رہے ہو زاہد بھائی؟ جواب دینا سیکھو یار، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، میں سیدھا سا، میں ایک ایز اے مسلم آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب دے تو ہمت ہے، آپ دے دو، آپ سے کوئی بڑا مفتی مولوی آ جائے وہ دے جائے بریلویوں کا مجھے، میں آپ نے سوال کیا تھا اس کی آنے سے، میں تو سیدھا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے قرآن سے ثابت کرو، بات ختم ہوگی۔ دعویٰ، میرے دعوے کا کیا چار ڈالنا آپ کو؟ دعویٰ آپ نے کیا تھا، شروعات آپ نے کی ہے، میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، چار ڈالو گے میرے دعوے کا؟ جب میں کہہ رہا ہوں جواب دو، قرآن سے دلیل دو، ابھی کبھی مجھے دلیل چاہیے، دے دو بھیا، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو یار؟ اپنا بھی ٹائم خراب کر رہے ہو، میرا بھی کر رہے ہو آپ، ایسے بات تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ پہلے موضوع فکس کرو گے، پھر اس کی دلیل نہیں آپ لوگوں کے پاس، ارے بھیا دلیل دے دو، قرآن سے دلیل دو، پھر میں قرآن سے آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، ایسے ہوتی ہے بات۔ بولا تم جواب دعویٰ کرو، میں کیوں دعویٰ کروں گا بھائی؟ دعویٰ تم کرو نا یار، دعویٰ تم نے کیا، اپنے دعوے پہ دلیل دو، وہ دے نہیں رہے ہو تم، پروو اٹ۔ اگر تم سے نہیں ہو پا رہا اپنے کسی عالمی مفتی کو لائن پہ لو، وہ دیتے گا۔ چلیے خاموش رہے، خاموش ہو گیا ٹائم آپ کو، 2 منٹ ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ ان کی جہالت کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا شاید غالباً نام نہیں معلوم ہے، یہ دیوبندی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ مناظرہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ کرنا نہیں آتا، یہ نہیں کرنا نہیں آتا، وہ کرنا نہیں آتا، ادھر کی بات یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے دعوے کا اچار ڈالو گے کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے دعوے کا اچار ڈالو گے کیا؟ ہم آپ کے دعوے کا اچار نہیں ڈالیں گے محترم، میں آپ کے دعوے پر تنقیحات کروں گا، اور آپ کا دعویٰ جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء کرام، آپ کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں اس دور کے اور اس دور کے بھی کہتے تھے، اس دور کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ مجھے صرف اتنا وضاحت کر دیجئے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا شرک ہے یا بدعت یا کفر ہے؟ آپ جواب دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں، آپ اپنا بھی وقت برباد کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں۔ محترم، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو کسی اور بڑے، جو آپ کے بڑے مناظر ہیں نا، انہیں لے آئیے، انہیں کانٹیکٹ کیجیے، ان سے بات کرائیے میری، میں ان سے بات کروں گا۔ خاموش رہے، ہاتھ سے نہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بدتمیزی پہلے مت کریں،
बदतमीजी पहले मत करें, मैंने आपको पहले मना किया था, हंसे ना आप, ये हंस रहे हैं, बदतमीजी गलत बात है ये गलत बात है, आप मेरी टर्न में हंस रहे हैं, ये गलत आपने भी मेरे बारे में कहा, आपने थोड़ी ना बोला है मैंने। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, बोलो। खामोश रहे। आपने जब कहा कि आप अपने अकाबरीन के मुफ्ती को लेकर के, मैं खामोश एतबार से बात आपको सुन रहा था। आपने जब आपको मैंने कहा कि आपके अकाबरीन जो आपके बड़े बड़े मुनाजरीन हैं उनको लेकर के मैं उनसे बात करना चाहता हूँ इस मौजू पर। मेरा खुला नंगा फुंगा चैलेंज है, जितने भी देवबंद के खाते में चल रहे हैं, पल रहे हैं, ढल रहे हैं, मेरा उनसे पूरा खुल्लम चैलेंज है कि किसी के माई के लाल में दम हो तो वो यानी कि गैरुल्लाह से मदद मांगने पर मुझसे बात करे आकर के शराइत के मुताबिक। तो आपने अभी तक 15 मिनट हो गया है देवबंदी साहब, आपने अभी तक जवाब दावा पेश नहीं किया है। पता ये चला आपने बीच में मुझको रोका था, मैंने तो 2 सेकंड बोला था भाई। रुके, मुश्किल से मुझको 10 सेकंड दे। हाँ, आपने जो बोला कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, आपने बोला नहीं, आप जवाब दावा पेश कर दें और मेरा खुल्लम चैलेंज है पूरे देवबंदियत को कि आकर के मुझसे गुफ्तगू करे इस पर मौजू पर, ठीक है? चले बोले आप। ये देखिए सामईन हजरात, ये आदमी इतनी देर से गोल गोल घुमा रहा है सर्कल में, और ये आदमी इसने खुद ये बात शुरू की थी कि मैं इस्तियानत पे बात करूंगा, और इसने खुद ये दावा मेरे सामने किया था कि मदद मांगना जायज है। तो मैंने इस आदमी को शुरू में ये बोला था तो कुरान से दलील देते मैं मान जाता हूँ, और ये आदमी तब से गोल गोल घुमा रहा है। ये बरेलवी है, इसका नाम साहिल रजवी है, इस भाई का नाम जो है साहिल रजवी है। तो मेरा कहना यह है कि अगर बरेलवियों में कोई बड़ा, कोई मुफ्ती आलिम, कोई बड़ा हो जो देवबंदियों पे पल रहा है, चंदे पे ढल रहा है, बल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है वो, तो वो सारे इकट्ठे हो जाएं और इनको बोलो ये सारे बरेलवी आके और इस बात की दलील दे। भाई ये देवबंद के पीछे छुपे हैं ना कि तुम्हारी किताब में ये लिखा और हमारी किताब में ये लिखा है, किताब ना देवबंद की चलेगी। और मैंने इसको पहले ही बोला था दलील कुरान से दे। ये आदमी तब से घुमा रहा है इधर उधर, जवाब नहीं दे सकता। ये कहता है तुम्हारे यहाँ बोलते हैं शिर्क है, देवबंदी बोलते हैं शिर्क है। अरे देवबंदी क्या बोलते हैं, बरेलवी क्या बोलते हैं? मैंने पूछा अभी तक? बरेलवी तो खुले आम शिर्क करते हैं, वो तो खुला शिर्क, वो तो खुले मुशरिक हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस बात की कुरान से दलील दे दो। ये कभी नहीं दे पाएंगे, इनके बड़े बड़े नहीं दे पाए आज तक, ये सारे भागते हैं। इनसे अगर आप ये सवाल पूछोगे मुसलमानों कि ये कुरान से दलील दे दो तुम अपनी किसी भी बात पे, ये सारे दौड़ जाएंगे। और मेरे से जितनों की भी बात हुई है सारे भाग गए, वो सब नंबर ब्लॉक करके भागे। इनके बड़े बड़े मुफ्ती अशफाक रजा, राहिल खान, फलाना ढिमका, सबने नंबर ब्लॉक कर लिया। ये तो बच्चा है, खैर बेचारा, ये तो क्या बात करेगा। तो अपने किसी बड़े को दे के आओ साहिल भैया, ठीक है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा दावा छोड़ो, बड़े देवबंदियों का दावा छोड़ो। दावा तुमने किया था, मैंने कोई दावा ही नहीं किया। दावा तुमने किया था कि मदद मांगना जायज है। मैंने तुमको बोला तुम दलील दे दो, तुम इधर से उधर घुमा रहे हो पिछले आधे घंटे से, अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे तुम यार। अगर जवाब नहीं है मना कर दो भाई, नहीं है बात खत्म यार। शाम के टाइम गर्मी वैसे हो रखी है। हामिद खान साहब खामोश हो जाए 2 मिनट। खान नहीं हूँ मैं, अली हूँ मैं, मेरा नाम हामिद अली है। हामिद अली साहब खामोश रहे 2 मिनट। चलिए मेरी बात देखो, मेरी बात सुनो। पहले खामोश रहे, पहले खामोश रहे। नहीं टाइम यार वेस्ट मत करो प्लीज, गर्मी वैसे हो रखी है। मेरा टर्न होने दीजिए, उसके बाद बात करूंगा। तुम जवाब दे रहे हो, मेरा टर्न हो जाने दीजिए, मैं बात करूंगा। जवाब दोगे या नहीं दोगे? जवाब दूंगा। मेरी बात दलील दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बहस मेरी बात दलील दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? मेरी बात तो सुने पहले, मेरी बात तो सुने। मुझे टर्न की जरूरत है, आप दलील दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बीच में मेरे दरमियान में बोलेंगे मुझे नहीं सीधी सी बात यार, शिकस्त हो जाएगी, फतेह को मारो गोली। तुम ये बताओ जवाब दोगे या नहीं दोगे? चलिए आपकी शिकस्त हो गई है, दोगे या नहीं दोगे? अभी तक शिकस्त वो सबको पता है किसकी हुई है। ये आदमी दलील नहीं दे रहा है, पेश नहीं किया, 1 घंटे से माथा पच्ची कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है। दावा पेश ना करके आपने ये बता दिया कि इख्तियार के गैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज है। आपने ये साबित कर दिया, 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 आपने ये साबित कर दिया। दलील दी है अभी तक? शुरू ही दलील दी है अभी तक? खामोश में दलील देता हूँ, तुमने अपनी बात पे दलील के अलावा कोई बात नहीं होगी। हाँ, दलील के अलावा कोई बात नहीं। कुरान की आयत पढ़ो, मैं दलील देता हूँ। खामोश रहे, खामोश रहे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अल्लाह की अता से मदद कर सकते हैं बंदे। सुभान अल्लाह। रिकॉर्डिंग शुरू में देख लीजिएगा, आप जाकर के शुरू में सुन लीजिएगा। हाँ तो बंदे तो कर सकते हैं, मैं तो अब भी कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कब मना किया?
اللہ کی عطا سے بندے مدد کر سکتے ہیں. نہیں، اور ایک میں آدمی جو جواب دنیا دعوت سے چلا گیا، جو دنیا سے چلا گیا وہ بھی کر سکتا ہے. خاموش رہے. خاموش نہیں بے، پہلے ہاں. یہ بتا جب جواب میں نے دعوت- تجھے، تو بھائی، قرآن اب کی میں آیت اس کا پڑھے گا سوال- بھی. اس کا